الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبدان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ابو حمزہ نے، وہ کہتے ہیں میں نے اعمش کو سنا، وہ کہتے ہیں میں نے ابو وائل سے پوچھا شہدت الصفین، کیا آپ جنگ صفین میں حاضر تھے؟ قال نعم، وہ کہتے ہیں ہاں جی۔ فسمعت سہل بن حنیف، میں نے سہل بن حنیف کو سنا، یقول، وہ کہہ رہے تھے اتہموا رأیکم، اپنی سوچ اپنی فکر کو ملامت کرو۔ رأیتنی یوم ابی جندل، میں نے اپنے آپ کو ابو جندل کے دن دیکھا تھا۔ ولو استطیع ان ارد امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم لرددتہ، اور اگر میں چاہتا، میں طاقت رکھتا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو رد کر دوں تو میں رد کر دیتا۔ وما وضعنا اسیافنا عن عواتقنا لامر یفضعنا، اور نہیں ہم نے رکھا اپنی تلواروں کو اپنے کندھوں پر کسی بھی کام کے لیے جو ہمیں رسوا کرتا، الا اسہلنا بنا الى امر نعرفہ غیر امرنا ھذا، مگر اس نے ہمیں آسان کام کی طرف پھیر دیا سوائے ہمارے اس کام کے۔ اس حدیث کا تعلق بھی کل والی حدیث کے ساتھ ہے کہ یہاں پر بھی سہل بن حنیف کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی اپنی رائے کو ملامت کرو، یعنی دونوں جانبین کو کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی رائے پر ملامت کیوں نہیں کرتے؟ تم میں سے ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی رائے 100% حق پر ہے اور وہ اپنی رائے کی حفاظت کرنے کے لیے لڑنے تک تیار ہے، حالانکہ تمہیں چاہیے کہ اپنی رائے کو تنقیدی نظر سے دیکھو اور لڑائی سے کسی نہ کسی طرح پیچھے ہٹ جاؤ۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ابو جندل کے دن، ابو جندل جو تھے صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاہدہ کر چکے تھے کہ جو بھی اب مسلمان ہوگا ہم تمہیں واپس کریں گے۔ اور یہ ابو جندل جو تھا یہ سہیل بن عمر کا بیٹا تھا، وہی سہیل بن عمر تھا جو معاہدہ کرنے کے لیے مشرکین کی طرف سے ثالث بن کے آیا تھا، ان کا نمائندہ بن کے آیا تھا۔ تو اس نے سب سے پہلے یہ شرط رکھ دی کہ یہ دیکھو یہ سب سے پہلے معاہدہ ابو جندل سے ٹوٹ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کر دیا۔ تو جب اس کو واپس کیا تو پھر اس نے ان مشرکین کو قتل کیا اور خود ساحل کی طرف نکل گیا، سمندر کے طرف، وہاں پر جا کر اس نے ایک اپنا ٹھکانہ بنا لیا، پھر جو بھی مسلمان ہوتا وہ اس کی طرف چلا جاتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ابو جندل کے دن یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کو باقی رکھنے کے لیے مسلمانوں کو قبول نہیں کیا کہ صلح نہ ٹوٹے، اور تم اس کے لیے صلح کی کوشش کیوں نہیں کر سکتے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک سے اور باطل پرست لوگوں سے ان کی غلط شرطیں بھی تسلیم کر دیں صرف اور صرف صلح کرنے کے لیے، تو تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم کیوں نہیں پڑ رہے؟ یہ ہے مقصد ان کا۔ باقی اس کے کچھ الفاظ ہیں، انشاءاللہ یہ حدیث آگے دوبارہ آئے گی، ادھر اس کی وضاحت کر دی جائے گی۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا قتیبہ بن سعید نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا حاتم بن اسماعیل نے ہشام بن عروہ سے، وہ اپنے والد سے، وہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتی ہیں قادمت علیہ امی وہی مشرکہ، میری والدہ میرے پاس آئیں اور وہ مشرکہ تھی، فی عہد قریش، قریش کے اس معاہدے کے درمیان، اذ عاہدوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومدتہم، جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا اور اسی مدت میں، مع ابیہا، اپنے والد کے ساتھ، جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ومدتہم، اور ان کی وہ مدت، مع ابیہا، جو اس کے والد کے ساتھ تھی۔ فاستفتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ طلب کیا۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان امی قادمت علیہ وہی راغبۃ فاصلها، میری والدہ میرے ہاں آئی ہے اور وہ میرے سے رغبت رکھتی ہے، یعنی کہ میں اس کے ساتھ محبت سے ملوں، کیا میں اس سے صلہ رحمی کروں؟ آپ نے فرمایا نعم صلیہا، جی ہاں اس سے صلہ رحمی کرو۔ اسماء بنت ابی بکر یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ
مسلمان تھیں اور اس کی والدہ جو تھیں اسماء کی والدہ وہ مشرکہ تھی اور وہ ادھر ہی رہیں۔ جب جنگ بندی ہوئی، صلح حدیبیہ ہوئی، تو اس کے بعد وہ آئیں اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں کہ وہ آئی ہے اور رغبت رکھتی ہے کہ میں اس سے اچھے طریقے سے ملوں، کیا میں اس سے ملوں؟ اللہ اکبر! یہ ہے ایمان کہ خون کا رشتہ بھی، ماں سب سے محبت والا رشتہ، اس کو ملنے سے پہلے بھی جب کلمہ پڑھ لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس سے ملوں کہ نہ ملوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس سے ملو اور اس سے صلہ رحمی کرو۔ امام بخاری کا استدلال ہے کہ معاہدہ توڑنا، معاہدے کی پاسداری کرنا تو ایک الگ بات ہے، جن سے معاہدہ ہو جائے ان سے صلہ رحمی کی بھی اجازت ہے۔ جب مشرکین کے ساتھ بھی صلہ رحمی کی جا سکتی ہے جو کافر ہوں، تو مسلمان کے ساتھ صلہ رحمی کیوں نہیں کر سکتا؟ ایک دوسرے کے لیے نرمی کیوں نہیں اختیار کر سکتا؟ یعنی جب جنگ بندی ہو جائے تو پھر صرف جنگ بندی ہی نہیں بلکہ اگر صلہ رحمی کا بھی موقع آئے تو صلہ رحمی بھی کی جائے گی، ایک دوسرے سے نرمی بھی کی جائے گی، ملا بھی جائے گا۔ یہ ہے امام بخاری کا استدلال۔ باب المصالحۃ علی 3 ایام او وقت معلوم، یہ باب ہے 3 دن کی مدت پر صلح کرنا یا ایک معلوم وقت کی مدت پر صلح کرنا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا احمد بن عثمان بن حکیم نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا شریح بن مسلمہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابراہیم بن یوسف بن ابی اسحاق نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا میرے والد نے ابو اسحاق سے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا برا رضی اللہ عنہ نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما اراد ان یعتمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرے کا ارادہ کیا، ارسل الی اہل مکہ، آپ نے مکہ والوں کی طرف پیغام بھیجا، یستأذنہم، آپ ان سے اجازت طلب کر رہے تھے، لیدخل مکہ، تاکہ اب مکہ میں داخل ہوں، فاشترطوا علیہ الا یقیم بہا الا 3 لیال، انہوں نے آپ پر شرط لگائی کہ آپ 3 راتوں سے زیادہ مکہ نہیں ٹھہریں گے، ولا يدخلها الا بجلبان السلاح، اور آپ اس میں نہیں داخل ہوں گے مگر اسلحے کو بند کر کے، ولا يدعو منہم احدا، اور نہ ہی وہ ان میں سے کسی ایک کو پکاریں گے۔ قال فاخذ یکتب الشرط بینہم علی بن ابی طالب، علی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ان میں سے شرط لکھنے کے لیے آگے ہوئے، فَكَتَبَ هَذَا مَا قَاضَ عَلَيْهِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یوں لکھا یہ وہ معاہدہ ہے جو کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، قالوا لو علمنا انك رسول اللہ لم نمنعك، وہ کہنے لگے اگر ہمیں یہ پتا ہوتا کہ تم اللہ کے رسول ہو ہم تمہیں نہ روک دے، وَلَا تَابَعْنَاكَ، البتہ ہم تیری پیروی کرتے، وَلَكِنْ اُكْتُبْ هَذَا مَا قَاضَ عَلَيْهِ محمد بن عبداللہ، لیکن یوں لکھو کہ یہ وہ ہے معاہدہ جس پر فیصلہ کیا محمد بن عبداللہ نے، فقال انا واللہ محمد بن عبداللہ وانا واللہ رسول اللہ، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں اور اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول بھی ہوں۔ قال وکان لا یکتب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے۔ قال فقال لعلی، آپ نے علی سے کہا امحو رسول اللہ، رسول اللہ کا جو لفظ ہے یہ مٹا دو۔ فقال علی واللہ لا امحاہ ابدا، علی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں تو اسے کبھی نہیں مٹاؤں گا۔ قال فارینیہ، بس یہ مجھے دکھاؤ۔ قال فاراہ ایاہ فمحاہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علی نے دکھایا یہ لکھا ہوا، آپ نے اسے خود مٹا دیا بیدہ، اپنے ہاتھ کے ساتھ۔ فلما دخل ومضت الایام، جب آپ مکہ میں داخل ہوئے اور دن گزر گئے، اتوا علی، وہ علی کے پاس آئے، فقالوا مر صاحبک فلیرتحل، اپنے ساتھی سے کو اب چلا جائے۔ فذکر ذلک علی رضی اللہ عنہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی رضی اللہ عنہ نے یہ ان کا مطالبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا۔ فقال نعم، آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، فرتحل، پس آپ وہاں سے چلے گئے۔ امام بخاری کا استدلال یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین نے کہا تھا اس سال واپس جاؤ، اگلے سال آؤ گے اور ہماری شرطوں کے مطابق تم عمرہ کر سکتے ہو۔ وہ شرطیں یہ تھی اسلحہ بند کر کے آؤ گے اور اسی طرح تم 3 دن سے زیادہ ادھر ٹھہر نہیں سکو گے۔
جب یہ معاہدہ انہوں نے کروا لیا تو رسول اللہ کا لفظ لکھا تھا، تو علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مشرکین اس بات پہ مصر ہیں تم یہ لفظ مٹا دو، انہوں نے کہا واللہ میں تو نہیں مٹاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہے، فرمایا یہ ہے، آپ نے خود مٹا دیا۔ اب یہاں پر دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ جی عمر رضی اللہ عنہ نے آخری تحریر اللہ کے نبی کو نہیں لکھنے دی، عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی لکھنا چاہتے تھے اور عمر نے لکھنے نہیں دی۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ کا نہ لکھنے دینا شفقت اور محبت کی بنیاد پہ تھا، ضد اور مخالفت کی وجہ سے نہیں تھا یا نافرمانی کی بنیاد پر نہیں تھا۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں مٹا دو، علی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نہیں مٹاؤں گا۔ اب اس کو کوئی نافرمانی نہیں کہتا، کہتے ہیں جی یہ تو محبت تھی، یہ محبت ہے تو عمر رضی اللہ عنہ کی محبت نہیں تھی؟ یہ دوہرا اصول کہ یہاں پر تو چپ اور اس جگہ پر کہا جائے کہ جی وہ دیکھیں انہوں نے نہیں لکھنے دیا، تو یہ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ بھی علی رضی اللہ عنہ کی محبت کا تھا، محبت کی وجہ سے تھا، اور امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نہ لکھنے دینا بھی محبت کی بنیاد پر تھا کہ آپ کی طبیعت تکلیف میں ہے، آپ یہ مشقت مت کیجیے۔ تو آپ نے اس کو مٹا دیا۔ پھر جب 3 دن گزر گئے تو انہوں نے کہا علی رضی اللہ عنہ سے کہ بھئی اپنے ساتھی سے کو یہاں سے چلا جائے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہاں ہمارا معاہدہ ہی 3 دن کا ہوا، آپ نے کوئی غصہ نہیں کیا ان کی بات کا، آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ امام بخاری کا استدلال یہ ہے کہ بعض دفعہ 3 دن تک بھی مصالحت ہو سکتی ہے، آپ نے 3 دن کی مدت پر ان سے یہ مصالحت کی تھی، یا بعض دفعہ محدود وقت کے لیے، محدود مدت کے لیے بھی مشرکین سے معاہدہ کیا جا سکتا ہے، اتنے ماہ کے لیے، اتنے مہینوں کے لیے، یہ سب کا سب جائز ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3181، 83 اور 84۔